الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه ملكان فيجلسانه صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج میں نے آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اپنے کریم پروردگار کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جب وہ قبر میں جائیں گے تو اللہ کریم ان کو ان کے اوپر ثابت قدم رکھے گا. ویسے قبر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کا بڑا دشمن ہے، نہ تو اس دنیا میں پیچھے چھوڑتا ہے اور جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے اس وقت بھی یہ ملعون پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ کریم جن کو ایمان کی توفیق اس دنیا میں عطا فرماتا ہے وہی کریم پروردگار قبر کے اندر بھی ان کو ان کے اوپر ثابت قدم رکھتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، ویسے اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہے کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا. کوئی اپنے کریم پروردگار کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کا انکار کرتا ہے، کوئی جنت کا انکار کرتا ہے، کوئی دوزخ کا انکار کرتا ہے، لیکن موت ایک وہ اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی مذہب انکار نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا قبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، یأتیہ ملکان، تو اب دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، فیجلسانہ، اور اس انسان کو قبر کے اندر بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، تو وہ دونوں فرشتے اس مردہ کو قبر کے اندر بٹھا کر وہ دونوں کہتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھو ہمارے کریم پروردگار کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے. ہم اس دنیا کے اندر ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوسچن پیپر کا علم نہیں ہوتا، ہمیں ان سوالات کا علم نہیں ہوتا. ہمارا رب ہمارے اوپر اتنا کریم ہے، پہلے سے بتا دیا اے میرے بندوں آپ سے تین سوالات ہوں گے، اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات دے دیے، جب قبر کے اندر کامیاب ہو گئے تو پھر آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ ہے عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں. جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرا سٹیج ہوگا وہ آخرت کا قیامت کا سٹیج ہوگا، قیامت کا عالم ہوگا. بہرحال وہ تین سوال فرشتے کریں گے، من ربک، اے دنیا سے اس قبر میں آنے والے انسان تجھے پتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، اگر اس نے اس دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچانا ہو، اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہو، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. میں دنیا میں بھی اپنے رب کو پکارتا رہا اور میں نہیں بھولا. اب میں 4-5 فٹ کے فاصلے پہ آ گیا تو
تو میں اپنے رب کو بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے۔ فیقولان لہ، تو پھر وہ دونوں کہیں گے ما دینوں کا، دوسرا سوال یہ ہے آپ کا دین کون سا ہے؟ آپ دنیا میں رہے تو آپ کس دین کے اوپر رہے؟ فیقولو، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میں جب دنیا میں زندگی گزارتا تھا تو میں دین اسلام پہ رہا، اپنے کریم پروردگار کو وحدہ لا شریک بھی مانتا رہا، باقی تمام ادیان کو میں نے چھوڑ دیا تھا، ایک دین کے اوپر میں چلتا رہا اور وہ دین اسلام ہے۔ فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے تیسرا سوال کریں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ سامنے جو نورانی ہستی آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے نبی کا غلام ہو، اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے ساتھ محبت ہو، اپنے نبی کو وہ ماننے والا ہو، تو وہ کہے گا یہ جو سامنے میرے موجود ہے یہ تو میرا لجپال نبی ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت پیر میار علی شاہ صاحب کا، آپ وہاں پہ جب مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے، اس وقت جو ہے نا وہ سفر ہوتا تھا بحری جہازوں پہ، تو جب ان کو پتہ چلا کہ پیر میار علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تو دو شرارتی قسم کے مولوی تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم آج بھی سب سے سوالات کریں گے اور ان کو ہم لاجواب کریں گے۔ لیکن جہاز کے اندر جب انہوں نے سوالات شروع کیے، پیر میار علی شاہ صاحب تو کمال کے عالم تھے، ان کو کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکے۔ جب وہ مدینہ پاک پہنچے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مثنوی شریف پڑھتے رہے، یہ ماہ منیر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو وہ دونوں علماء تیاری کر کے آئے کہ ہم تو آج مدینہ پاک میں ان سے مناظرہ کریں گے، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے معبود کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، ہم اس بزرگ سے مقابلہ کریں گے، بڑی وہ تیاری کر کے آئے۔ لیکن اللہ والوں کی کیا بات ہے، اب وہ دونوں تیاری کر کے آئے، لیکن جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو بول ہی نہیں سکے، زبان ان کی گونگ ہو گئی، بولنا چھوڑ دیا زبان نے، اور وہی دو لوگ جو مقابلے کے لیے گئے تھے اب ان کو دیکھ کر دونوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں پیر میار علی شاہ صاحب کو دعوت دے کر وہاں پہ ان کو لے آئے، تو ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ اے پیر صاحب، آپ اللہ کے معبود کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دلیل تو مشکات شریف کی حدیث ہے، دلیل تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جب قبر میں تیسرا سوال ہوگا، یہ سامنے جو ہستی موجود ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں یہ آدمی، تو ھذا الرجل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جو قبر میں تشریف فرما ہے، میں اس کو نبی سمجھتا ہوں، یہ تو میرا لجپال نبی ہے۔ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ محسوس کے لیے آتا ہے، یہ قبر میں جب آپ موجود ہوں گے تو یہ اشارہ ہوگا۔ بہرحال اللہ کے معبود قبر میں تشریف لائیں گے، آپ کے غلام آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ کہے گا یہ تو اللہ کے پیارے نبی ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے وما یدریک، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم نے آپ سے 3 سوال کیے اور آپ نے تینوں سوالات کے جواب دے دیے، اے انسان تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہے گا کرم تو کتاب اللہ، میں نے اپنے کریم پروردگار کا کلام پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں یہی لکھا ہوا تھا، فآمنت بہ، اور میں اسی قرآن کے اوپر ایمان بھی لے آیا۔ تو وہ کہیں گے اب اللہ کریم یہ سوالات سن رہا ہوگا، فرشتوں کے سوالات سن رہے ہوں گے میرے کریم پروردگار، اور بندے کے جوابات بھی سن رہے ہوں گے۔
تو اب آسمان سے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا میرا کریم پروردگار ہوگا۔ وہ کیا فرمائے گا؟ ان صدق عبدی، اے میرے فرشتوں تم نے 3 سوالات کیے، میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے قبر میں جنتی بستر بچھا دو۔ اب اس آدمی کے لیے جس نے اپنے رب کو یاد کیا ہوگا، اپنے نبی کی غلامی کی ہوگی، اور وہ اب اس کے لیے جنتی بستر بچھایا جائے گا۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کا جو لباس ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا، بستر بھی جنتی ہے، لباس بھی جنتی ہے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب جنت کے جو مناظر ہے، انسان قبر کے اندر ہوگا لیکن جنت کے مناظر قبر سے دیکھ رہا ہوگا، وہ دروازہ کھلا ہوگا، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو قبر ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وحفرۃ من حفر النیران، اور یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اب وہی آدمی جو ہے نا قبر کے اندر ہوگا، اب جنت سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ قال، میرے نبی نے فرمایا، فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کے لیے قبر اتنی کھول دی جائے گی جتنی اس کے نگاہ جاتی ہے، تا حد نگاہ اس کی قبر کھول دی جاتی ہے۔ لیکن وہ بندہ جو کافر ہوگا، میرے رب کو ناراض کرنے والا ہوگا، جب فرشتے ان سے سوالات کریں گے، اور جس وقت پہلا سوال ہوگا مَن رَبُّکَ، تو وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، آپ کا دین کون سا ہے؟ تو وہ کہے گا ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، ہائے افسوس۔ تو میرے رب کی طرف سے آواز آئے گی، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے ایک آواز آئے گی، اور میرا رب فرمائے گا ان کذبا، یہ جو جواب دینے والا انسان ہے یہ جھوٹا ہے۔ میرا رب مہر لگا رہا ہے کہ تم نے جن سے سوالات کیے، ان کذبا، اس نے جھوٹ بولا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرا رب پسند نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنا بندہ کہوں۔ جب انسان ٹھیک جوابات دے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان صدق عبدی، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، لیکن یہاں پہ عبدی کے الفاظ نہیں ہے، یہی جواب میرے رب کی طرف سے آئے گا، ان کذبا، یہ تو جھوٹا انسان ہے۔ پھر اللہ کریم فرمائے گا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، اب اس کا جو بستر ہوگا وہ جہنم کا ہوگا۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، میرا رب فرمائے گا اب ان کے لیے جہنمی لباس ان کو پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اب جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فقال، میرے نبی نے فرمایا، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اب جہنم کی جو گرم ہوائیں ہوں گی وہ قبر کے اندر آ رہی ہوں گی، جہنم کی جو حرارت ہوگی وہ اس کی قبر میں آ رہی ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے تو اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے نبی کی غلامی کر لو، اپنے رب کی عبادت کر لو، میرے رب کا کلام پڑھو، تو یہی قبر میں جاؤ گے تو یہ قبر کے اندر یہ تمہارے لیے جنت کا ایک باب ہوگا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اب اس آدمی کے اوپر قبر تنگ کر دی جائے گی، یاد رکھو۔ اور یہ قبر جو تنگ کی جاتی ہے یہ صرف کافر کے اوپر تنگ نہیں کی جاتی، بلکہ یہ جو ہے نا مسلمان کے اوپر بھی تنگ ہوتی ہے۔
ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے محبوب کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو قبر کے اندر لٹا دیا، تو قبر جب برابر کر دی گئی، قبر بنائی گئی، تو میرے نبی کھڑے رہے، وہاں پہ پڑھتے رہے اللہ اکبر، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی نے شروع کر دیا سبحان اللہ، تو وہ بھی سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا یہ سعد بن معاذ ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اتنے جلیل القدر حدیث پاک کے الفاظ ہے وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس کے لیے جنت سے 70,000 فرشتے آئے، لیکن اس کے اوپر بھی قبر تنگ کر دی گئی۔ لیکن فرق یہ ہے مسلمان کے اوپر قبر اس طرح تنگ ہوتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہوتا ہے، میرے رب کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، قبر اس کے اوپر بھی تنگ ہوتی ہے لیکن وہ قبر ان سے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کافر کے اوپر جو قبر تنگ ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے حتی تختلف فیہ اضلاعہ، کہ ایک طرف کی جو ہڈیاں ہیں، پسلیاں ہیں، وہ دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح مل جاتی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ بھی فرما دیا، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح مل جاتی ہے۔ ثم یقید لہ اعمی اصم، پھر میرا رب ان کے اوپر ایک سام مسلط کر دیتا ہے، وہ نبینا ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، سام نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اسے کچھ سنائی دیتا ہے، معہ مرصبۃ من حدید، اور ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، لو ضرب بها جبل، میرے نبی نے فرمایا اگر اس گرز کے ساتھ پہاڑ کے اوپر مارا جائے لصار ترابا، تو وہ پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا دَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، جس وقت وہ سانپ ان کو یا وہ فرشتہ ان کو مار رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، ان کو مار رہا ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ آواز نہ انسان سن رہا ہوتا ہے نہ جنات سن رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ساری مخلوقات وہ سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ جن بھی مکلف ہے، انسان بھی میرے رب کی شریعت کا پابند ہے، تو وہ آوازیں جو سنتی ہے الا الثقلین، یعنی جن اور انس کے علاوہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات وہ آوازیں سنتی ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام، یہ قبر کی تیاری یہ ہر ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ترکی کے لوگوں کو، بیچارے وہ کس انداز میں ایک زلزلے کا ایک جھٹکا آیا اور 10,000 سے اوپر لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شام کو آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی بڑی تباہی مچی۔ تو اس لیے جب ہم قبر کی تیاری کریں گے، حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے، اسی بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ اتنے زاروں قطار روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام جو پوچھتے، جب آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں آپ کو رونا نہیں آتا، دوزخ کا ذکر کرتے ہیں آپ کو رونا نہیں آتا، لیکن جب آپ کسی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کو اتنا رونا آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کر جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ جو قبر ہے اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اس قبر سے کامیابی کے ساتھ نکلا تو بعد کے جو منازل ہوں گے، بعد کے جو منازل ہوں گے، مراحل ہوں گے، وہ بھی آسان ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ،
لیکن اگر اسی قبر کے اندر وہ فیل ہو گیا فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد کے معاملات بھی ان کے لیے سخت ہوں گے۔ اس لیے برادران اسلام، مجھے تو عمران صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ میت کو نہلانے کا طریقہ اور کفن اور یہ ان کی جو سوچ ہے، میں تو 100% ان سے ایگری کرتا ہوں۔ ہم لوگ اب بڑے سست ہو گئے، ہمارے گھروں میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہمیں جو ہے نا نہلانے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں کفن پہنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ میں ایک مرتبہ سرگودا جا رہا تھا، اب 2 آدمی مجھے لالو والے دروازے پہ ملے، خوبصورت ان کی گاڑیاں تھی، خوبصورت ان کے چہرے تھے، تو مجھے کہا کہ دارالعلوم کی چھٹیاں ہیں یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے رات سے ہماری فوتگی ہوئی ہے لیکن ہمارے گھر میں ایسا انسان بھی نہیں ہے جو ان کو نہلا سکے۔ تو میں حیران ہو گیا، ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم محلے میں کوئی آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہمارے مردوں کو نہلائے گا، ان کو کفن پہنائے گا، لیکن یہ یاد رکھو میت کو نہلانے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، آج میں وہی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن عمران صاحب کو میں نے کہا جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے، چرپائی نہیں ہوگی، کفن کے وہ 3 کپڑے جن کو ازار، لفافہ اور قمیص کہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، گربتی نہیں ہوگی جس کو ہم دھونی کہتے ہیں، تو ہم یہ کس طرح کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم اس موضوع کے اوپر میت کو نہلانے کا طریقہ بڑا آسان ہے، مردے کو کفن پہنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے، لیکن جس وقت ہم پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ لگے گی۔ تو انشاءاللہ یہ، اور میں آخری ایک بات آپ کی خدمت میں، مجھے یاد آگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور ارشاد فرمایا اے علی، جس ہاتھ سے آپ نے اپنے نبی کو غسل دیا ہے میرا دل بھی کرتا ہے کہ ان پاک ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیا جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چارپائی کے اوپر میرے پاک نبی کا جسم پاک موجود تھا اس چارپائی کے اوپر اگر میرا جسم بھی موجود ہو اور مجھے غسل دیا جائے تو یہ تو نور علی نور ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، تو میں آیا کمرے کے اندر جس کمرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ ہم لوگ تو دھونی دیتے ہیں، اگر بتیاں لگاتے ہیں تاکہ خوشبو آئے، اور یہ سنت بھی ہے، اس لیے کہ میرے رب نے اپنے بندے کو بڑی عزت دی ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں نہ آئے کہ اس سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اس لیے اس چارپائی کو بھی دھونی دی جاتی ہے، ان کے اوپر بھی عطر لگایا جاتا ہے یا اگربتی وہاں پہ گھمائی جاتی ہے تاکہ خوشبو آئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ خوشبو رکھی بھی جائے تاکہ اسی طرح وہ جلتی رہے اور خوشبو آتی رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا، غسل دینے کا طریقہ یہ بھی ہے نا کہ پہلے دائیں طرف سے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کے جسم کے اوپر پانی بہاتے ہیں، یعنی ان کا دایاں ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ان کے پورے اس طرف کے اوپر یہ پانی بہاتے ہیں، پھر بائیں طرف کے اوپر پانی بہاتے ہیں، پھر اس پورے جسم کے اوپر جو ظاہر حصہ ہے ان کے اوپر پانی بہاتے ہیں، پھر اس کے بعد مردے کو بٹھاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا تو خدا کی قسم میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب میں اللہ کے نبی پاک کو بٹھا کر ان کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار لوں، اور یہ سنت بھی ہے
کہ جس وقت مردے کو غسل دیا جائے ان کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا جائے، اگر کوئی گندگی ہو، نجاست ہو، وہ نکل جائے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے اپنے پاک نبی کے پیٹ مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا میں نے پریس کیا تاکہ اگر جسم کے اندر کوئی اس طرح ہو تو وہ نکل آئے، تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا جب دبایا تو اللہ کے محبوب کے جسم سے اتنی خوشبو نکل آئی وانتشر فی اہل المدینہ کہ پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی۔ اللہ کے نبی کا ہم جس کے غلام ہیں، اللہ کریم نے آپ کا اتنا مقدس اور پاکیزہ جسم بنایا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے خدا کی قسم جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو میں وہاں پہ آئی اور میں نے آپ کے ماتھے پہ اپنی انگلیوں کو رکھا، وہ کہتے خدا کی قسم پوری زندگی میرے انگلیوں سے خوشبو آتی رہی۔ تو اس لیے روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، آخری حدیث پاک، جب انسان کسی اپنے مردہ بھائی کو غسل دے دے، اگر وہ دیکھ لے کہ کوئی بعض اوقات انسان غسل دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہماری طبیعت پسند نہیں کرتی، ہم لوگ تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو چھپایا کرو، وہ آپ کا بھائی ہے۔ کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھ لی جو آپ کی طبیعت پسند نہیں کرتی تو آپ ان کو چھپائیں۔ اور میت کو غسل دینے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے میت کو غسل دیا اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی اور اس نے وہ چھپا لی، خدا کی قسم وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے یہ جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے، کفن پہنانے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ والعزیز ہم اگلے جمعے اگر زندگی رہی تو کوشش کریں گے کہ ہمیں پریکٹیکل آ جائے۔ اللہ کریم اپنے نبی کے صدقے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے